بہت بہت شکریہ بیٹا, آج میری ملاقات ہو گئی خان صاحب سے, اور میرے بیٹے کی بھی ملاقات ہو گئی. آپ دیکھنے کے وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے. سب پوری پاکستانی قوم سے درخواست ہے, خان صاحب کے لیے دعا کریں. آج یقین کریں, جب ان سے ملاقات ہوئی ہے دل ہل سا گیا ہے. بہت تکلیف میں تھے لیکن پھر بھی پرجوش ہیں. جتنی بھی دنیا میں 14 جماعتوں کا اتحاد ہے وہ سب ایک جگہ پہ, اور خان صاحب کا مقابلہ ان حالات میں, ان زخمی حالات میں وہ لوگ نہیں کر سکتے. ایک ہی ایڈوائس کروں گا, خدا را خان صاحب سے پنگا نہ لیں, پچھتائیں گے آپ. بیٹا میرا بہت خوش ہے, اور ہم لوگ ماشاءاللہ اب واپسی کی طرف ہیں. خان صاحب نے اب مجھے عبداللہ کو ایک بیٹ پہ بھی سائن کر کے دیے ہیں, بال پہ سائن کریے ہیں, اور ہم نے ایک ٹی شرٹ بھی سائن کروائے ہیں. تو بچے میرے ماشاءاللہ بہت شکریہ. بڑے دنوں سے ہم لوگ آ رہے تھے, اور خان صاحب نے آج ہماری جون سی ہے بہت افزائی کی, اور میں خان صاحب کو دیکھ کے بہت شکر گزار ہوں. بہت میرا پی ڈی ایم کو بھی جواب ہے, 14 جماعتیں بامقابلہ ایک خان صاحب, ٹھیک ہے. تو آپ کو سب سے ہے کہ آپ خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اکانومی کے حالات برے ہو چکے ہیں, ملک دیوالیہ ہو چکا ہے, اور ہر طرف افراتفری پھیلی ہے. ایک ہی حل ہے ملک کو سنوارنے کا, وہ ہے کہ الیکشن کراؤ, ملک بچاؤ. خدا را ان معاملات کو دیکھیں. ملک کو بہت برے حالاتوں میں ہے, افراتفری پھیلی ہوئی ہے, اور ہم سب سے درخواست کرتے ہیں اداروں سے, پی ڈی ایم سے بھی, کہ آپ خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس جنم میں کیا, اگلے جنم میں بھی خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پاکستان زندہ باد. میں بڑا خوش ہویا ہوں کہ عمران خان سے میری ملاقات ہو گئی ہے. میری پورے دنیا کی خواہش پوری ہو گئی ہے. جو عمران خان ہمارے لیے کر رہے ہیں وہ اپنے لیے نہیں کر رہے, اور ہمارے پوری قوم کے لیے کر رہے ہیں. وہ ہمارے پورے سب کے لیے کر رہے ہیں, وہ پورے عوام کے لیے کر رہے ہیں. بہت شکریہ خان صاحب. بالکل آج میرے لیڈر کے ساتھ بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے, اور خاص طور پہ اوورسیز کے مسائل پر, اور یہ موجودہ حکومت نے جو اوورسیز پاکستانیوں سے ووٹ کا حق, وہ حق جو ہمیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے دیا تھا, پچھلی حکومت نے جو ووٹ کا حق اوورسیز پاکستانیوں کو دیا تھا, اور اس پہ ہم نے بہت محنت کی تھی. ہم نے اسلام آباد میں آ کے الیکشن کمیشن کے سامنے بھی مظاہرہ کیا, اور یہ بڑی مشکلوں سے جو ووٹ کا حق ہمیں ملا تھا, یہ حق ہم سے چھین لیا گیا. اور آج میں نے پرائم منسٹر صاحب, جو ہمارے دلوں کے پرائم منسٹر ہیں, ان سے دوبارہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل پہ بات کی ہے. اس حق کے لیے بات کی ہے کہ یہ جو حق ان سے پی ڈی ایم کی حکومت نے ہم سے چھینا ہے, اور یہ توقع کرتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی ان کو ڈالر بھیجیں گے. اوورسیز پاکستانی کیسے ان کو ڈالر بھیجیں گے جب یہ اوورسیز پاکستانیوں پہ اعتبار نہیں کرتے, اوورسیز پاکستانیوں کو دیا ہوا حق چھین لیتے ہیں؟ تو کیسے یہ سمجھتے ہیں کہ ریمیٹنس, آپ دیکھیں ریکارڈ کمی ہے یہ ریمیٹنس میں. موجودہ حکومت کی یہ صورتحال ہے کہ اس پہ کوئی بندہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ایسے چوروں کا ٹولہ اکٹھا ہو گیا ہے جو اس ملک کو گدھوں کی طرح چمڑ گیا ہے اور لوٹ رہا ہے. اور جب تک پاکستان کے اندر الیکشن نہیں ہو جاتے اور دوبارہ ایک ایماندار قیادت نہیں آ جاتی, اس وقت تک اوورسیز پاکستانیوں کے جو اعتماد ہے وہ بحال نہیں ہو سکتا. جی سر, یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ جس طرح پی ڈی ایم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اوورسیز ہے, انشاءاللہ سرمایہ کاری بھی کے لیے تیار ہے, اس میں کتنا حقیقت ہے؟ یہ سرور خان یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. میری آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں تنظیم ہے پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل, میں سفر کرتا ہوں. آپ کسی ملک میں بھی چلے جائیں, 90% سے زیادہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ملتے ہیں. اور یہ بالکل خان صاحب کی آواز پہ پہلے بھی اوورسیز پاکستانیوں نے ریمیٹنس میں ریکارڈ اضافہ کیا تھا. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ آپ کے سامنے ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ان کا یہ پچھلے 7 مہینے کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں کہ پچھلے 7 مہینے میں ان کو کتنا ریمیٹنس آیا اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے. ہمیں اس وقت کا انتظار ہے جب اس ملک میں حقیقی آزادی ملے گی, انتخابات ہوں گے, صحیح لوگ آئیں گے, اور پھر اوورسیز پاکستانی اس ملک کی خدمت بھی کریں گے اور ڈالر بھی بھیجیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی خان صاحب سے میرے ملاقات ہوئی, اور بہت ماشاءاللہ اس کو اللہ نے ایک دفعہ پھر زندگی دی, اور صحت مند. یہ ایک جو ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ صحت مند. دوسری بات یہ ہے کہ کافی چیزوں پہ ڈسکشن ہوئی خان صاحب کے ساتھ, اور جو اسمبلیوں کی بات ہوئی تو اس کے لیے تو کے پی کے گورنمنٹ ہم تو بالکل ریڈی ہے. سی ایم صاحب نے ہم سے کہا ہے, جس وقت بھی خان صاحب نے کہا ہم تیار ہے. تو پی ڈی ایم والے پہلے الیکشن کی بات کرتے تھے, پہلے کہتے تھے الیکشن کروائے, اب الیکشن کا جب ہم کہہ رہے تو بھاگ رہے. اسی طرح خان صاحب سے پارٹی کی تنظیمی امور پہ بھی بات ہوئی, اور انشاءاللہ ہم
اس دفعہ جو نظریاتی ورکر ہے انشاءاللہ ان کو سامنے رکھیں گے، اور اس دفعہ انشاءاللہ آپ کو ایک نئی چینج نظر آئے گی۔ اسی طرح خان صاحب سے میری بات ہوئی، دوسری جو اہم بات تھی، جس طرح فضل الرحمان نے ہمارے عورتوں پہ بات کی ہے، ہمارے جس طرح پشتوں میں کہتے ہیں زنانوں کی بات کی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اس نے بہت ہی گندی الفاظ استعمال کیے، اور یہ میرے خیال میں قابل مذمت ہے۔ ایک پختون اور ایک مولانا کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کریں، میرے خیال اس کو شرم آنی چاہیے۔ میں اور کیا کہہ سکتا ہوں، ہمارے پاس بھی ہے، لیکن ہمیں جو ہماری تربیت ہوئی ہے ہمارے پارٹی کے اندر، خان صاحب نے جو ہمیں سکھایا ہے، تو اس طرح کی لینگویج ہم استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ اور یہ آپ یاد رکھیے، یہ آنے والے الیکشن میں یہ جو ہمارے پٹھان ہے، یہ ایسے باتوں کو کبھی نہیں بھولیں گے، اور اس کا جو ری ایکشن ہوگا آپ اس میں دیکھیں گے۔ پہلے میرے خیال میں یہ 4-5 سیٹ لے کے جاتا، اس دفعہ تو مجھے نہیں لگ رہا کہ اس کی باتوں کے بعد اس کو یہ 4-5 سیٹیں بھی ملی، تو میں ملے گی انشاءاللہ نہیں ملے گی۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ہمارا مرال اور بھی اوپر جا رہا ہے اللہ کے فضل سے۔ جس طرح خان صاحب دیکھو ایک فائٹر ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، خان صاحب کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو فائٹ، اگر اس کی زندگی سے ان چیزوں کو نکالا جائے تو خان صاحب میرے خیال میں کچھ بھی نہیں۔ اور خان صاحب ہمیشہ چیلنج کو قبول کرتا ہے، اس کی زندگی کو آپ دیکھیں تو میرے خیال میں جتنے کے پی کے اور جتنے پاکستان کے عوام میں اس کی پذیرائی ہے خان صاحب کی اس وقت کی، اور جتنا پاپولر لیڈر دنیا میں، میرے خیال میں یہ پاپولرٹی کا جو گراف ہے یہ کسی کو نصیب نہیں ہوا ابھی تک، اور اللہ ان کو زندگی دے، اور انشاءاللہ انہی کی قیادت میں انشاءاللہ اس دفعہ دوبارہ ہم الیکشن کنٹیسٹ کریں گے اور لڑیں گے انشاءاللہ، اس نظام کے خلاف لڑیں گے، یہ جو یہ ٹوٹا پھوٹا نظام ہے اس کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ، بے فکر رہے۔ اور ہمارے یوتھ جو 60% ہمارے یوتھ ہے، جو ہمارے جوان ہیں، تو ان کے بھی میسیج ہے کہ آپ تکیں گے نہیں انشاءاللہ۔ خان صاحب ابھی بھی انشاءاللہ آپ کا لیڈر اب بھی جوان ہے انشاءاللہ، اور ہم آگے بھی جائیں گے، اور انشاءاللہ ان جیسے چوروں جو پی ڈی ایم میں یہ 13 پارٹیوں کے لوگ بیٹھے ہوئے، ان کو اس دفعہ عبرتناک شکست دیں گے، تاکہ یہ اپنی زندگی میں بھی یاد رکھے اور ان کے بچے بھی یاد رکھے۔ تھینک یو سر، جس طرح آپ نے ذکر کیا اسمبلی کا، خیبر پختونخوا کا اسمبلی بھی خان صاحب توڑ رہا ہے، کیا دوبارہ حکومت بنا سکتا ہے جب الیکشن ہوگا؟ دیکھو یہ تو خان صاحب کی امانت ہے کے پی کے کی، بالکل 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ جس دن خواب نے کہہ دیا ساروں نے استعفیٰ لے کے، جتنے بھی ہمارے وہاں ایم پی ایز ہے وہ بالکل ریڈی ہے، اس میں تو کوئی دو بات ہو نہیں سکتی۔